نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار فانی میں مبعوث فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم آخر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ ہم کو کر کے دکھلایا ہے. لیکن جب ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے اپنے فرامین کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے اندر، اپنے احادیث کے اندر طرز زندگی اور آداب زندگی کے جو ذمہ داریاں ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اور بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ہم سب کو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص چاہے وہ علم سے جڑا ہوا ہو یا جڑا ہوا نہ ہو، بچے ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، جوان ہوں، سب اس کے اندر شامل ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم نے بارہا اس کو سنا ہے. طرز زندگی کیا ہونی چاہیے، آداب زندگی کیا ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم ورد کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث فخر اور امتیاز سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع عنایت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا، ہم انشاءاللہ اس راستے پر ہیں. لیکن ایسی باتیں جو صرف عقائد سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، عقائد کے بعد بھی، عقیدے کے بعد بھی، عقیدے کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد اخلاق اور آداب اس سے دور نہیں ہیں. ہم عقیدے کے اندر اپنا دامن صاف سمجھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد بھی ہے. لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، حدیث کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، تو معاملات میں وہ چیزیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں اور غور کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر جو باتیں ہم کو سمجھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل ایمان کو تذکیر کی جاتی ہے، اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے باتیں رکھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. چاہے باتیں پہلے ان کے سامنے گزری ہوں اور اگر نہیں گزری ہوئی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی ان باتوں کو اپنائیں بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی تعصب کے،
بنا کسی فخر و مباحات کے اور اپنے خاندانی رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھتے ہیں راستوں پر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جو راستے کے حقوق ہم کو بتلائے ہیں اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے. ایسے قوم لوط کا ہم نے ذکر پڑھا اور سنا ہے، لیکن یہ ایسی قوم جس پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. ان کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ جس طرح ان کے جو مشہور خرافات ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ راستے میں گزرنے والے مسافروں پر گندی نظر رکھتے تھے. راستے کا غلط استعمال ہو رہا تھا. چیز جائز نہیں ہے کسی بھی ایمان والے کے لیے کہ وہ صرف نماز روزے تک، حج سے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو منسوب رکھے اور اس کے بعد پھر اس کی طرز زندگی ایسے قوم سے متشابہ ہو، ایسی قوم سے مشابہت رکھتی ہو جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہو. ہم راستوں پر اپنے اجلاس، اپنے حفلات، اپنے پروگرام، اپنی گاڑیوں کو کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں، کچرے اٹھاتے ہیں، ہم راستوں پہ سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں. ہمارے گھر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر ہم راستے پر پھینک دیتے ہیں. کبھی کبھی تو کسی بندے کے اوپر وہ چیز گر جاتی ہے، کسی ایمان والے غیر مسلم کے اوپر وہ چیز گر جاتی ہے اور اس پر بھی ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی ہم لڑتے ہیں، اس پر بھی ہم تکرار کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکام اور یہ فرامین صرف راستے پر چلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں بھی ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک ایک قاعدہ دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. آزاد زندگی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہے وہ کروں. کہیں بھی کھڑے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کسی کے اوپر بھی پھونک رہے ہیں. ضروری نہیں کہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس کو اللیگل قرار دیا جائے تو ہی وہ اللیگل ہے. اسلام کی نظر میں بھی یہ اللیگل ہے، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور ان حدود کو، ان لیمٹس کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ویسے تو ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اسلام کے اندر وہ ساری تعلیمات موجود ہیں کہ ایک بندہ مرتے دم تک، قیامت کی صبح تک جدید جو مسائل آنے والے ہیں، جو نئے پرابلمس اور ایشو آنے والے ہیں، ان ساری چیزوں کا حل موجود ہے. لیکن ہم اور آپ اس کو سالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. راستے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو سکون اور اطمینان سے چلتے ہیں. ان کے یہاں بہت زیادہ تیزی نہیں ہوتی. اگر گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو سائیکلون جیسی کیفیت نہیں ہوتی کہ جو اللہ رب العالمین نے تیز ہوا کے بارے میں دعا سکھائی ہے اس وقت ہم ساری مصیبت کی دعائیں اس کے بازو میں پڑھ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے چلنے کے جو آداب اور طریقے سکھلائے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر کہ جب رحمان کے بندے، اللہ رب العالمین نے دیکھو رحمان کی طرف نسبت کی ہے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو وہاں ان کی چال کے اندر سکون پایا جاتا ہے، اطمینان پایا جاتا ہے. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب جاہل یعنی ایسے لوگ جو اخلاق سے عاری ہیں، جن کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہاں پر جاہل اللہ رب العالمین نے لٹریٹ اور الٹریٹ کی بات کہی ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کی بات کی ہے. یہاں پر ایسے لوگوں کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے جن کے یہاں پر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں پائی جاتی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. وہ جس طرح سے گندگی راستے میں پڑی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. راستے میں کوئی خاردار کانٹے دار پودا ہے، کوئی برانچ ہے، کوئی ڈالی ہے، کوئی ٹہنی موجود ہے تو اس سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو ایسے نیک لوگ، ایسے رحمان کے بندے، ایسے اللہ کے بندے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں. قالوا سلاما. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، سلام مبارکت، الجھتے نہیں ہیں، خاموشی سے گزر گئے. جو شرف و وقار، شرافت والے اور وقار والے بچوں کا اور گھرانوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ اس چیز کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جب چلتے ہیں تو ان کے اندر ایسی کمزوری نہیں پائی جاتی کہ سامنے والے کو دیکھ کر لگے کہ بندہ بہت کمزور ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے.
اور نہ ہی بہت زیادہ اس کے ہاں تیزی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس چیز کی تم کو معلومات نہیں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، اگر علم نہیں ہے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، وہ الگ مراد ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے منع کیا ہے کہ کوئی ایمان والا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچے کہ آج اس کے پاس یہ ساری سہولیات زندگی موجود ہیں تو اس کو یہ چیز کہاں سے حاصل ہو گئی، اس کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات کرنا کہ اس نے 2 نمبر کا کام کیا ہے، اس نے کوئی تگڑم کیا ہے، کہیں اور سے اس نے راستے اپنے لیے کھولے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس غلط سوچ سے روکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو وہ ساری تعلیمات جو ایک سماج کے تانے بانے کو خراب کرنے والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، تاکہ ایک سماج اور ایک صحیح معاشرہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں گی تو اس چیز کو یہ خراب کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی معلومات نہیں ہے اس میں بدگمانی پالنا اور زبردستی جاسوسی کے کام کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی احساس اس چیز کو ختم کرتا ہو، اس کے اندر اس چیز کا احساس باقی نہ ہو، اس ذمہ داری کو محسوس نہ کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کی توجہ کو مبذول کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جو یہ علم حاصل کرنے کے جو یہ ذرائع ہیں، جو اللہ رب العالمین نے چیز ذکر کی ہیں کہ سننے کی جو سماعت ہے، اسی طرح سے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اور اسی طرح دل کے اندر جو بندہ اس چیز کو گمان کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ان ساری چیزوں کا استعمال ہم کسی شخص کے بارے میں سوچنے یا اپنے دوسرے احساسات کو اظہار کرنے اور محسوس کرنے میں استعمال کرتے ہیں، علم سیکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر گرفت کا احساس دلایا ہے کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے بارے میں، ان ساری چیزوں سے ان کو قوت گویائی قیامت کے دن اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب ہم اپنے سماعت کا، اپنے کان کا جب استعمال کریں، اپنی آنکھوں کا جب استعمال کریں اور اپنے دل کے اندر جو باتیں آنے والی ہیں، اس وقت اس بات کا احساس اپنے اندر زندہ رکھیں کہ ایک بندہ آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے سنے اور جو چاہے وہ دیکھے اور جو چاہے وہ سوچے کسی بھی بندے کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سختی سے روکا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، اپنی جاہ کے ذریعے سے، اپنے منصب کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، سوسائٹی میں اپنی نیک نامی کے ذریعے سے، اپنی پہچان اور اپنی شناخت کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے ذریعے سے، اپنے کسی اونچے اسٹیٹس کی وجہ سے سماج کے اندر اترا کر چلنے سے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ جو اترا کر چلا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کے گھر کے ساتھ اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سزا قیامت تک جاری رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اترانا پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں تواضع ہے، ہمبلنس ہے، نرمی ہونی چاہیے، آنکھوں میں نرمی جھلکنی چاہیے، بازوؤں میں نرمی ہونی چاہیے، باتوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ بندہ ایک مسلمان پتھر کی طرح نہیں ہوتا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کے اوپر کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنے بھی اینٹ کر چلو، کتنے بھی اکڑ کر چلو، نہ تو تمہاری اکڑ اتنی اونچی ہے کہ تم آسمانوں کو چیر سکتے ہو، اور نہ ہی تمہارا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تمہاری اکڑ اور تمہارا غرور اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں چلنے والا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے کہ بندوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان 2 آیات سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری منہیات کا ذکر کیا ہے، قتل سے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے زنا کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے قصاص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، اور بھی دوسری مکروہات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا جس کو اللہ رب العالمین بیان نہیں فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے جس کو پسند نہیں فرماتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر گزرا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی طرح
سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ایک اور ہدایت ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو مت پھلا لو. کہتے ہیں اردو میں بھی اس چیز کا استعمال کرتے ہیں کہ بندے نے منہ پھلا لیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو مت پھلا لو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں اترا کر چلو، اکڑ کر چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین کبر کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. سعار عربی میں اونٹ کی اس بیماری کو کہا جاتا ہے جو اس کے سر میں یا گردن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے. تو ایسے جو کبر والے ہوتے ہیں، اکڑ والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف مخاطب نہیں ہوتے، وہ اگنور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ سامنے والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری کے لفظ کا استعمال ایسے کبر والوں کے لیے کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چالوں میں نرمی ہونی چاہیے. زمین پر جب چلیں تو پیر پٹک پٹک کر، اترا کر، اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگوں کے تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ نشیب و فراز ظاہر ہوتے ہیں. جن چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے راستے میں چلتے وقت اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب راستے پر چلنا ہے تو اپنی آواز کو نیچی رکھنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شور کرتے ہیں، گروپ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں راستے میں، سائڈ میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب راستے پر ہو تو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز چلانا نہیں ہے، شور نہیں کرنا ہے، اپنی آواز نیچی رکھنی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بہت تیز آواز ہوتی ہے گدھے کی، لیکن کوئی پسند نہیں کرتا ہے. لوگوں کے نزدیک اس کی آواز بہت ناپسندیدہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کے ذریعے سے سبق دیا ہے کہ ہم کو اپنی آواز کو نیچی رکھنا ہے. گدھا بھی چلاتا ہے زور زور سے. اسلام کی تعلیم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تو کیا ہم اس لیول کو پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے احباب ہیں راستوں پر بلا وجہ ہارن بجاتے ہوئے گاڑی سے گزرتے ہیں. یہاں سے ہم نوائز پولوشن کے لیے بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ اسلام نے نوائز پولوشن سے منع کیا ہوا ہے. ہم ہارن بجاتے ہیں بلا وجہ راستوں میں، ضرورت نہیں ہے. ہم سائلنسر لگاتے ہیں بھاری بھاری تاکہ آواز اچھی آئے، بلا وجہ کا شور شرابہ کرتے ہیں. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں گے تو بہت حیرت ہوگی کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم صریح تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں. راستوں کو ہم نے فٹ بال کے لیے پلے گراؤنڈ، بیڈمنٹن اور کرکٹ کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. صحابہ کرام کے زمانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک بچے کو روکا کہ وہ پتھر ایسے اچھال رہے تھے. خصف سے منع کیا انہوں نے. وہ بچہ مان نہیں رہا تھا. انہوں نے سختی سے کہا خصف انگوٹھے کے اوپر رکھ کر اس طرح پتھر کو اچھالنا ہے. اس کے بعد انہوں نے سختی سے اس کو روکا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کو اس طرح کے کام سے باز آنا ہے، کیونکہ اس طرح جو تم کھیل رہے ہو، اس کھیل سے یا تو تم آنکھ پھوڑ دو گے یا دانت کو نقصان پہنچا دو گے. دشمن پر حملہ نہیں کر سکتے، دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس خصف کے کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایسی چیز جو بے سود ہو، بلا فائدہ ہو، کوئی فائدے کی چیز اس کے اندر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں اس خواہشات کے نام پر، ہوس کے نام پر اور نفسانیت کے نام پر ہمارے احباب اور ہمارے نوجوان بھی اس چیز کے اندر ملوث ہیں. بہت سارے ایسے گیم ہیں جو آن لائن ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا تعلیمی نقصان کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو اور اپنے والدین کو اور اپنے ذمہ داران کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ہر جگہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ابغض الرجال الى اللہ لعنۃ الخصم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایسا شخص مبغوض ہے، اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے، بغض رکھتا ہے اس بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں ہے. کون سا ایسا مسلمان بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب نہیں ہونا چاہتا؟ کون سا ایسا نوجوان ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت زندہ نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی نوجوان اور کوئی ایسا ایمان والا ہوگا جو اس بات کو سن کر اپنے آپ کو روک سکتا ہو، اس چیز پر آمادہ ہو سکتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، کہ ایسا بندہ جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتا ہو، جو ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے. آج سوشل چیزوں کے نام پر ایسے ایپس کو اور ایسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے
اور ہمارے احباب، ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اس کے اندر ملوث ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل اس کے اندر پنہاں ہیں جس کے بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اس کے نوجوانوں کو ضائع کرنا کافی ہے، اور ہماری یہ نئی نسل سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بخوبی اس چیز کو انجام دیتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، لیکن اذان سننے کے بعد ہم اپنی باتوں کے اندر اور زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے تجارت کے کاموں سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اس چیز سے منع کیا، لیکن ہم بخوبی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے احباب، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کا واقعہ پیش آتا ہے، دوسرے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس وقت ہم کو اپنی ان ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، تعارف الی اللہ فی الرخاء۔ جب اللہ رب العالمین نے تم کو خوشحالی کے حالات میں رکھا ہوا ہے، تو اس وقت تم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنی پہچان کراؤ۔ تم اس وقت بہت زیادہ یاد کرو اللہ رب العالمین کو، ذکر و اذکار کرو، اپنے رشتوں کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرو۔ لیکن اس وقت ماجرا کچھ اور ہوتا ہے، پکنک ہوتے ہیں، نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، جس گاڑی سے ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں میوزیکل چیزوں کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر ٹرین کے اندر ہوتے ہیں، ایئر فون اور بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا عارف کا فی الشدتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اگر تم خوشحالی کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے، مشکل کے وقت اللہ رب العالمین تم کو یاد رکھے گا۔ جب دکھ دیا بھوتوں نے تو خدا یاد آیا، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کو اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، اس وقت ہم قنوت کی فکر کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ ہماری صفوں کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب ہیں۔ صحابہ کرام نے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا میں نے جو ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں موضوع سے باہر نہیں ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائی ہیں، ان ساری تعلیمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے زندگی کے دیگر ایام میں، دیگر معاملات میں بھی برتنے کا حکم دیا ہے، اور وہی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کے بارے میں بتلائے ہیں۔ اور اس کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس میں علماء نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کی دکانیں سڑکوں پر ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کی چوکھٹیں اور ان کے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں۔ ہم اپنی گیلری سے دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، علماء نے ان ساری چیزوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایاکم الجلوس علی الطرقات، راستے کے اوپر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم راستے کے اوپر بیٹھیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملتے ہیں، نتحدث و نتذاکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر ایسے نہیں ہیں کہ ہم جائیں اور لوگوں سے ملاقات کریں گھروں کے اندر بیٹھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ تعلیمات دی ہے اہل اسلام کے لیے، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اور امت اسلامیہ کو مخاطب ہو کر کچھ رہنمائی دی تھی۔ ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنائیں، اور یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم اس قدر سختی سے نہیں تھا، ورنہ اس چیز کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور صحابہ کرام اس کے بعد سوالات پیدا کرنے کی کوشش کریں، انکار کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِذَا أَبَيْتُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ لوگ نہیں مانتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ، کہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غض البصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے کے حقوق، راستے پر بیٹھنا ہے اور اس کا بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور قرآن کے اندر یہ آیت بار بار آئی ہوئی ہے، قرآن کے اندر آیت آئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنی دکانوں میں رہیں، راستے پر رہیں، تو اس وقت اگر وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں تو اس وقت چاہیے ایسے لوگوں کی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مشاہدہ نہ کریں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اسی لیے ابن باز رحمہ اللہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں غض بصر کا حکم دیا ہے،
اس وقت ماجرا یہ تھا کہ کچھ لوگ راستے میں بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون کیا لے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ذکر کرتے تھے آپس میں کہ آج فلاں صاحب نے گوشت خریدا ہے، آج ان کے گھر پہ گوشت بنے گا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور یہ چیز دھیرے دھیرے کینہ اور حسد کا سبب بھی بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے روکا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا حکم دیا ہے کہ کف الاذی، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. گاڑی پارک کرتے ہیں، راستے میں بات کرتے ہوئے کھڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ہارمفل چیزیں جو راستے میں پھینک دیا جاتا ہے، کیلے اور پتھر وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دو چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیا ہے جس کے ذریعے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. ایک ہاتھ ہے اور دوسرا زبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے والوں کو ادا کرنے کے لیے فرمائی ہے، رد السلام. ہم کو سلام کا جواب دینا ہے، سلام لوٹانا ہے، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہیں ماجرا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر سلام کا جواب دیتے ہیں. کوئی پولیٹیکل آدمی جا رہا ہے، کوئی پیسے والا جا رہا ہے، ورنہ سلام کر لو تو ایسا چہرہ بنا ہوتا ہے جیسے بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اور کئی برسوں سے پانی نہیں برسا ان کے چہروں پر. رد السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار نہیں سکھایا ہے، یہ پالیسی نہیں سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاہے وہ غریب مسلمان ہو، امیر مسلمان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، مسلمان ہیں، ہمارے لیے سلام کرنا یا اس کا سلام کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. قرآن کی جو آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے، چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں. اور پانچویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی کہ ہم برائی سے روکیں. اور اسی طرح سے اور بھی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے. سلسلہ صحیحہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ارشاد الضال. چھٹی چیز یہ ہے کہ لوگ جو راستہ بھٹک گئے ہوں ان کی رہنمائی کے لیے راستے کی طرف رہنمائی کرنا. ساتویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر منقول ہے کہ وہ حسن الکلام، لوگوں سے صحیح طریقے سے بات کرنا، صحیح طریقے سے پیش آنا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. سنن ابی داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں چیز کا ذکر کیا کہ وہ تغیث الملہوف. اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی پریشان حال ہے راستے کے اندر تو اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا. ایسا نہیں کہ اس سے ہم کو کیا سروکار ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک مسلم سماج کی پہچان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ صحیحہ کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ امر بعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی قبر کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے. اس کے بعد فلم یزل یسأل ویدعو حتی صار جلدۃ واحدۃ. بندہ مسلسل اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتا رہا، سوال کرتا رہا، اللہ رب العالمین 100 کوڑے رحم کر دے، کم کر دے، معاف کر دے، بخش دے. کنٹینیو وہ اصرار، کنٹینیو وہ اللہ رب العالمین سے گزارش کرتا رہا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا ہے کہ اس 100 کوڑے میں سے اللہ رب العالمین 99 کو معاف کر دیتا ہے، صرف ایک کوڑے. فجلد جلدۃ واحدۃ، صرف ایک کوڑے اس کی قبر پر مارے جاتے ہیں، ایک کوڑے اس کی قبر پر مارے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فامتلا قبرہ علیہ نارا. اس ایک کوڑے کا ماجرا یہ تھا، صرف ایک کوڑے اللہ رب العالمین نے اس کے قبر پر پڑتی ہے. فامتلا قبرہ نارا، اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر جاتی ہے ایک کوڑے کی وجہ سے. اس کے بعد جب وہ اس سے آزاد ہوتا ہے اور اس سے باہر آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اعلیٰ ما جلدتمونی، کس بنا پر تم لوگوں نے مجھے سزا دی تھی. اس بندے کو پتہ تک نہیں ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے، ایسا کون سا سنگین گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں 100 کوڑے مسلط کیے تھے عذاب کے طور پر. اس کے بعد اس سے بتلایا جاتا ہے انک صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، تو نے ایک نماز پڑھی تھی جو بنا طہارت کی تھی، ایک نماز پڑھی تھی جو بنا طہارت کی تھی. حدیث صحیح ہے، سلسلہ صحیحہ میں البانی صاحب نے ذکر کیا ہے. ایک نماز پڑھی تھی جو بنا طہارت کی تھی.
علماء کہتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو نمازیں نہیں پڑھتے. یہاں تو ایک نماز تھی جو بنا طہارت کی تھی. ایسے لوگ بدقسمت لوگ جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبین کو رگڑ ہی نہیں پاتے, اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں پاتے زندگی بھر مرنے تک, ان کا کیا ماجرا ہوگا. اس کے بعد اس کو دوسرا جو ریزن دیا گیا وہ مررت علی مظلوم فلم تنصرہ, تو ایسے مظلوم کے پاس سے گزرا تھا جو پریشان حال تھا, جس کو تیری مدد کی ضرورت تھی لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. کتنا سنگین معاملہ ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں شتر بے مہار ایک چھٹے ہوئے اونٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے کریں جو چاہے کھائیں, لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کو حاضر ہونا ہے. ہم سے اللہ رب العالمین معاوضہ کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو باتیں تیرے دین کی آج تک سیکھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہے, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو مقروض ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے. اس وبا کو اس امت سے ختم کر دے. ہماری مائیں اور بہنیں جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو گھروں میں بچیاں نکاح کے انتظار میں اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو ختم کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له.